السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ سیکریٹری صحت سندھ کے خلاف منفی مہم کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ قومی صحت کے اداروں کو کھوکھلا کرنے والے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مافیا کے 9 سربراہ موقع سے فرار۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، آج 11 اپریل 2026 کو سیکریٹری صحت سندھ طاہر حسین سانگی نے اسپیشل سیکریٹری ہیلتھ عامر ضیاء اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب احمد شیخ کے ہمراہ سندھ گورنمنٹ 100 بیڈڈ اسپتال پی آئی بی کالونی کراچی میں اچانک چھاپہ مار کر محکمہ صحت کی مافیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے اس اچانک اقدام سے نہ صرف مافیا میں کھلبلی مچ گئی ہے بلکہ سیکریٹری صحت کے بارے میں چند دنوں سے بار بار کیے جانے والے یہ کھلا دعوے کہ سیکریٹری صحت سے ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے وہ لائن پر آ گئے ہیں۔ ہمارے بندے ڈاکٹر سرور آرائیں کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، کوئی انہیں چھو کر تو دکھائے۔ یہ مکالمہ گزشتہ دنوں پیپلز ڈاکٹرز فورم کراچی کے سابق صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے میز پر جوش جذبات میں مکہ مار کر ایم ایس ڈاکٹر سرور آرائیں کے دفتر میں اس وقت کہی جب پیپلز پیرامیڈیکل تنظیمی کمیٹی کے رکن عبدالقیوم خان مروت اپنے وفد کے ہمراہ ایم ایس سے یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ انتظامیہ کی جانب سے خود مقرر کردہ اکاؤنٹنٹ سنی نے رمضان المبارک میں آئی ہوئی 2 ماہ کی تنخواہ ان 15-16 لوگوں کو کیوں نہیں ادا کی ہے جس کی بنا پر ان فرض ملازمین کے گھروں میں عید کے روز یوم عاشور تھا۔ لیکن اس موقع پر ایل ڈی این کی نہ نظر آنے والی ٹیم جو یہاں پہلے سے موجود تھی اس کی رپورٹ کے مطابق سابق پی ڈی ایف سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کو ڈاکٹر عاشق حسین شاہ عبدالقیوم خان مروت کے آنے سے پہلے یہاں لے کر آئے تھے اور مروت نے پی ڈی ایف کے سابق عہدیداروں سے رسمی الیگ سلیگ کے بعد وہ ایم ایس سے محو گفتگو تھے کہ سنی اکاؤنٹنٹ نے ملازمین کی چیک بکس خالی چیکس پر دستخط کروا کر کس قانون کے تحت اپنے پاس تاحال رکھی ہوئی ہے، اور جب یہ اپنی چیک بکس مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تنخواہ آنے پر آپ کو واپس دے دی جائے گی، جبکہ دیگر 20-22 لوگوں کو تنخواہ دے کر انہیں ڈیوٹیوں سے بھی غائب رکھا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل پہلے آپ ہماری اسکرین پر سنی اکاؤنٹنٹ کی تصویر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایل ڈی این اپنے ناظرین کو حقائق پر مبنی خبریں اور ویڈیو سے آپ کو آگاہ رکھتا ہے۔ سیکریٹری صحت کے دورے کے دوران ایم ایس ڈاکٹر سرور آرائیں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور موقع سے وہ منت ترلے بھی کرتے رہے، لیکن سیکریٹری نے ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جبکہ سیکریٹری کے آنے کے بعد بعض طبی اور نیم طبی گھوست عملہ بھی چھپ چھپا کر وہاں پہنچا، لیکن ایل ڈی این کے مطابق ملازمین کی مکمل حاضری چھاپے کے دوران پوری نہیں تھی اور اسی طرح علاج معالجے کی عدم سہولیات کی بنا پر مریضوں کی او پی ڈی بھی مکمل سنسان اور گھوست ملازمین کی تصدیق قدم قدم پر اس چھاپے کے دوران دیکھی گئی۔ دورے کے بعد اس کھیل کے پیچھے طاقتور مافیا نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب شیخ سے مختلف نمبروں سے رابطے کی کوشش کی، جسے ان کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے ان کالوں کو اٹینڈ نہیں کیا۔
پی ڈی ایف کے ذمہ دار ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ڈی ایف کے 2020 کے انتخابات کے بعد عہدے داروں کی مدت دسمبر 2023 میں ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکریٹریٹ صحت کے مذکورہ دبنگ چھاپے کے نتائج جو یقیناً پیر کو متوقع ہیں۔ دوسری جانب سندھ سروسز اسپتال کراچی میں خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ قریشی کے واضح احکامات کے باوجود ڈاکٹر سکندر اقبال کو بچانے کے لیے وہاب اللہ یوسفانی نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے اور کھلم کھلا میدان میں اتر آئے ہیں اور تاخیری حربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبر کے اندر کی خبر کے مطابق وہ ڈاکٹر سکندر اقبال کو بچانے کے لیے ڈاکٹر صغیر احمد سے انہوں نے سفارشی فون بھی ڈاکٹر شمائلہ قریشی کو کرایا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ اسپتال میں ڈاکٹر غلام حسین بروہی والا نمائشی ایم ایس کا دور لانے کے خواہاں ہیں۔ کیا وہ اپنے ان مذموم عزائم میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے تہلکہ خیز تفصیل پیر کی ہیلتھ ڈائری میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔